نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو شق صدر ہوا، اس میں جو حکمتیں ہیں، جو راز ہیں، جو لطائف ہیں، جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، ان کو بیان کروں گا۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، بعض علماء کے نزدیک 3 دفعہ اور بعض کے نزدیک 4 دفعہ۔ ہر دفعہ اس میں کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو علماء کرام اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا اور دل مبارک میں سے جمع ہوا خون کا وہ لوتھڑا جہاں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کو نکال کر وہاں ایمان و حکمت کو انڈیلا گیا، آب زمزم سے دل کو دھو کر، پھر اس دل مبارک کو حضور کے سینہ مبارک کے اندر رکھ کے دوبارہ سینہ مبارک کو جوڑ دیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، کہ جو مسلم کی روایت ہے، کہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان بھی دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے سینہ مبارک کو دوبارہ رکھ کے جوڑا گیا، سیا گیا، اور یہ عالم اجسام کی بات ہے، ورنہ سلائی کے نشان کہاں سے آتے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت اس میں یہ ہے کہ قلب مبارک میں ایسی قوت قدسیہ بالفعل ہو جائے جس سے جب آپ آسمانوں پر تشریف لائیں تو سماوات کا جو سفر ہے، ملکوت سے جو ملاقات ہے، اور سب سے بڑھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا، یہ آسان ہو جائے۔ تو ایک حکمت حضور کے شق صدر کی یہ تھی، دل میں جو ایمان و حکمت کو رکھا گیا، یہ اس لیے تھا کہ حضور کے قلب مبارک میں وہ قوت، وہ طاقت آ جائے جس بنیاد پہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم سماوات کا سفر بھی کر سکیں، ملکوت سے ملاقاتیں بھی ہوں، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا وہ یہ تھا کہ سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا۔ ایک حکمت تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں۔ اور ذرا آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ حضور نبی اکرم کا جو شق صدر ہوا، دل مبارک نکالا گیا، ایک قسم کا بائی پاس تھا، اس عمل کو دیکھ کے بتانے والے کون ہیں؟ وہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ تو گویا آپ ذرا حضور کا حوصلہ دیکھیں، حضور کی ہمت دیکھیں۔ یہ کسی عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا دل سینے سے نکالا جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا عمل دیکھ رہا ہو۔ یہ حضور کا حوصلہ ہے، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس عمل کے بعد اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا۔ تو یہ بے شمار، اس واقعے میں حضور کی بے شمار اور کمال کی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی حکمت، حضور کے دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ آپ سماوات کا بھی سفر کریں، ملکوت سے بھی ملاقات کریں، جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری حکمت بلیغہ جو اس واقعے میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور کی حیات بعد الموت پر دلیل ہو جائے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم وصال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دیکھیں، انسان کی روح کا جو ٹھکانہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل کو نکال دیا جائے تو انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ حضور کا دل مبارک نکالا گیا، اور دل مبارک کو نکال کے اس کو شق کیا گیا، اس دل سے وہ حصہ جو خون کا جمع ہوا ہے جہاں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو نکالا گیا۔ گویا حضور نبی اکرم کا اس سارے عمل کو دیکھنا اور حضور کے دل کا جسم سے جدا ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کا جسم حیات میں اپنے دل کا محتاج نہیں ہے۔ روح اگر جسم میں نہ بھی ہو
تب بھی یہ جسم زندہ ہے، سلامت ہے۔ اگر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک علیین میں ہے تو حضور کا جسم تب بھی زندہ ہے، کیونکہ روح کا تعلق، روح کی نسبت وہ جسم کے ساتھ رہتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں دل تو جدا ہو گیا جسم سے، حضور صفت حیات سے متصف ہیں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں صحابہ کو بتا رہے ہیں، تو یہ واقعہ دلیل ہے کہ حضور حیات میں اپنے دل کے محتاج نہیں ہے، اور روح کا مسکن اور ٹھکانہ جو ہے وہ دل ہے۔ اور یہ واقعہ دلیل بنتا ہے کہ حضور کی حیات بعد الموت بھی ہے، حضور اب بھی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، صفت حیات سے متصف ہیں۔ یہاں پر فتح الباری میں بڑی ایک خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضور کا دل مبارک نکالا گیا نا تو حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے شق صدر مبارک کے بعد قلب اطہر کو جب زمزم کے پانی سے دھویا تو فرمانے لگے قلب سدید فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان۔ یہ روایت فتح الباری جلد 13 صفحہ 410 پر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضور کا دل مبارک نکال کے اس کو دھویا نا تو انہوں نے کہا قلب سدید فیہ، کیسا دل ہے کہ ہر کجی سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھا دل ہے۔ عینان تبصران، اس میں دو آنکھیں ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں، دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ چیز، یہ روایت ثابت کر رہی ہے کہ قلب مبارک کے یہ کان اور آنکھیں عالم محسوسات سے وراء الورا حقائق کو دیکھنے اور سننے والی ہیں۔ ہم تو عالم محسوسات کے محتاج ہیں نا، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ مثلا آقا دو جہاں سرکار دو عالم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، 3 دفعہ ایسے کیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خلاف معمولی یہ کیا عمل ہوا؟ تو حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میری نظر اٹھی تو میں نے جنت میں انگور کا ایک گوشہ دیکھا، میرا دل کرتا تھا اس کو توڑ دو، اگر اس کا ایک دانہ تمہیں دے دیتا قیامت تک کھاتے رہتے وہ دانہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، تو یہ تو جنت کی فضیلت ہے، اس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ لیکن اس بات پہ تو غور کریں، حضور وہ ہیں کھڑے زمین پر ہوتے ہیں، نگاہیں جنت تک جاتی ہیں، تو حضور وہ سنتے ہیں۔ اور اسی طرح شفا شریف میں ہے، حضور نبی اکرم نے ایک موقع پہ نماز کے بعد، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شفا شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے نماز کے بعد کہا صحابہ کی طرف متوجہ ہو کہ آپ نے فرمایا ایسے ایسے نہ کیا کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے پیچھے کا پتہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ وہ دل مبارک ہے حضور کا جو عالم محسوسات سے وراء الورا باقی جو حقائق ہیں ان کو سننے والا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، جو دیکھتی بھی ہیں آنکھیں اور کان سنتے بھی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے۔ اور یہ صفت حضور کے دل مبارک کی، صرف اگر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں یہ جو صفت، یہ جو خصوصیت حضور کے دل مبارک کی تھی یہ صرف دنیا تک، حیات ظاہری تک تھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بعد الوصال بھی حضور کے قلب مبارک میں وہ خصوصیت موجود ہے۔ حضور عالم محسوسات سے وراء الورا حقائق کو جاننے والے ہیں، اس پر بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ آخری بات میں عرض کر دوں، حضور کے شق صدر کی ایک حکمت وہ یہ ہے کہ اس عمل سے حضور کی نورانیت بھی ثابت ہے، بشریت بھی ثابت ہے۔ بشریت اس لیے ثابت ہے کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے تو شق صدر کیسے ہوتا، یہ دل کا بائی پاس کیسے ہوتا، دل کیسے نکالا جاتا؟ اور نورانیت اس اعتبار سے ثابت ہو رہی ہے حضور کی کہ قلب مبارک کو نکالا گیا بغیر کسی آلے کے، اور خون بھی نہ بہا، تو بغیر کسی آلے کے اس عمل کا ہونا اور خون کا نہ نکلنا یہ حضور کی نورانیت کی دلیل ہے۔ روح البیان جلد 5 صفحہ 106 پر یہ موجود ہے کہ شق صدر کسی آلے سے نہ تھا، نہ اس شغاف سے خون بہا، تو اب حضور کی شخصیت جو ہے وہ ذو وجہین ہو گئی۔
اور یہی بات ہم کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ذو وجہین ہے، من وجہن نور بھی ہیں اور من وجہن بشر بھی ہیں۔ حضور بشر بھی ہیں، افضل البشر ہیں، اور حضور نور بھی ہیں۔ نور کس اعتبار سے ہیں؟ کبھی نورانیت غالب ہوتی ہے اور کبھی بشریت غالب ہوتی ہے۔ مفسرین کرام اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے فیض لیتے ہیں پھر نورانیت غالب ہوتی ہے، پھر غار ہرا میں جاتے ہیں، 40 دن گزر جاتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر معراج والی رات 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور لامکان تک جاتے ہیں، جو عام انسان بشر کے بس کی بات نہیں۔ آپ بغیر آکسیجن کے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو آکسیجن کی محتاجی نہیں ہے، اور یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں۔ تو جب اللہ سے فیض لیتے ہیں پھر نورانیت غالب ہوتی ہے، اور جب مخلوق کو فیض دیتے ہیں پھر بشریت غالب ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور بشری لباس میں آئے ہیں۔ جب فیض لیتے ہیں نورانیت غالب ہوتی ہے، اور جب امت کو فیض دیتے ہیں پھر بشری تقاضے ہوتے ہیں، امت کے لیے نمونہ تقلید بننا ہے آپ نے، پھر کھانا پینا بھی ہوتا ہے، چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، عائلی زندگی بھی ہے، پھر غزوات بھی لڑتے ہیں، تلوار بھی چلتی ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، خون بھی نکلتا ہے، پھر بشریت غالب ہے۔ تو اس واقعے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ اس واقعے سے، حضور کے شق صدر سے، حضور کی نورانیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور حضور کی بشریت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ ثابت ہو رہا ہے حضور بشر بھی ہیں اور ثابت ہو رہا ہے حضور نور بھی ہیں۔ یہ حضور کی شان تھی، یہ حضور کی عظمت تھی۔ علماء کرام نے شق صدر کے حوالے سے یہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔